السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں ہوں اطہر جاوید اور میرے ساتھ حیدرآباد سے جڑ چکے ہیں جناب مفتی امداد الحق بختیار قاسمی صاحب۔ آج ہم ان سے چاند کے سلسلے میں کچھ اہم معلومات حاصل کریں گے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے دیش میں آج جو ہے چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سلسلے میں بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں، ان مسائل پر ہم مفتی صاحب سے بات چیت کریں گے۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کا ملت میڈیا میں استقبال ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ چاند دیکھنے کی اہمیت کیا ہے، رمضان کے تعلق سے بھی، عید کے تعلق سے بھی، اور جو ہے دوسرے مہینوں کے تعلق سے بھی؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد آیتوں میں چاند اور سورج کی نعمت کو بیان فرمایا ہے اور ان کے عمل کو بیان فرمایا ہے۔ جی، جیسے ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ جی، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں مشہور آیت ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ جی، اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ آپ سے اے نبی چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، جی، یہ چاند گھٹتا کیوں ہے، بڑھتا کیوں ہے، پہلے باریک سا کیوں نکلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا کیوں ہے؟ جی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں چاند کی حکمت اور مصلحت کو بیان فرمایا ہے کہ جو چاند کی نعمت ہے مواقیت للناس، لوگوں کے لیے وقت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، مہینے جی، کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، سال کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، وقت کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اسی طرح حج کے وقت کو پہچاننے کا بھی ذریعہ ہے۔ جی، تو چاند اور سورج یہ دونوں اللہ کی نعمت ہیں، اور ان کے جہاں بہت سارے اور کام ہیں، ایک یہ بھی ان کا فائدہ ہے کہ ان کے ذریعے سے اوقات کی تحدید ہوتی ہے، وقت جانا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے گھڑیاں بنائی جاتی ہیں، ان کے ذریعے سے دن طے کیے جاتے ہیں، مہینے طے کیے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ جی، تو مفتی صاحب، یہ سوال تو یہ ہو گیا کہ چاند دیکھنے کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے ہم پوری ٹائمنگ اسی پر نربھر ہے، اسی پر ڈیپینڈ ہے، دن اور رات اور مہینے اور سال اس سے متعین ہوتے ہیں۔ اب اور اسلام میں اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ جیسے جی، ترمذی شریف کی مشہور حدیث ہے احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ شعبان کے مہینے کا جو چاند ہے اس کو گنو رمضان کے استقبال کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے، یعنی رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے شعبان سے ہی چاند دیکھنے کا اہتمام کرو۔ اگر ہم شعبان کا چاند بالکل صحیح ٹائم پر دیکھیں گے، شعبان کا مہینہ بالکل کریکٹ گزرے گا، تو رمضان کا مہینہ بالکل صحیح آئے گا، اور جب رمضان کا مہینہ بالکل صحیح آئے گا تو پھر عید بھی صحیح ہوگی۔ جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چاند دیکھا کرتے تھے، اور چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ مشہور دعا میں ہے، چاہوں گا آپ نے کہ آپ سنا ہوگا۔ ہمارے ناظرین گرامی کو وہ دعا ضرور بتائیں۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ دعا ثابت ہے، اللہم احللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، آپ اس چاند کو ہمارے اوپر ظاہر فرمائیں برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اور اے چاند میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے، تو کسی کا رب نہیں ہے۔ جی، تو مفتی صاحب، اسلام کا جو مدار ہے، اسلام کے جو احکامات ہے، روزہ ہے، نماز ہے اور زکوٰۃ، حج ہے، ان سب کا جو مدار کس پر ہے، انحصار کس پر ہے؟ دیکھیے، چاند کی تاریخ پر یا شمسی تاریخ پر؟ دونوں پر مدار ہے۔ سورج کی جو حرکت ہے اس پر بھی بہت سارے اسلامی احکامات موقوف ہیں، اور چاند کی رفتار اس پر بھی بہت سارے اسلامی احکامات موقوف ہیں۔
جیسے پنج وقتہ نمازیں ہیں، پنج وقتہ جو روزانہ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، ان کی جو ٹائمنگ ہے سورج کے اعتبار سے ہے، چاند کے اعتبار سے نہیں ہے. جی. اور رمضان چاند کے اعتبار سے ہے، حج چاند کے اعتبار سے ہے، اسی طرح سے بہت سارے اسلامی احکامات چاند کے اعتبار سے ہیں. تو چاند کے اعتبار سے بھی اسلامی احکامات ہیں اور سورج کے اعتبار سے بھی ہیں، دونوں کے اعتبار سے ہیں. تو جب مفتی صاحب ایسا ہے کہ بہت سارے اعمال جو ہے وہ سورج کے سے بھی لیے جاتے ہیں، نماز کے اوقات میں بھی جیسے بتایا کہ زوال کا وقت ہے اور وغیرہ وغیرہ، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آج کے وقت میں جب کہ انگریزی تاریخ کو ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے اور انٹرنیشنل مطلب اسی کو استعمال کیا جاتا ہے، تو آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ انگریزی تاریخوں کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے روزوں کے لیے اور دوسری عبادت کے لیے؟ اگر آپ انگریزی تاریخوں کا اس طرح سے اعتبار کریں گے کہ اسلام کے ہر حکم میں انگریزی تاریخ کا اعتبار ہو، تو قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں سے دستبردار ہونا پڑے گا آپ کو. نبی جی. پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. شریعت نے دونوں پر مدار رکھا ہے تو ہمیں دونوں پر ہی رکھنا ہے، ہمیں پھر کسی ایک کو خاص نہیں کر لینا ہے. شریعت نے جو رکھا ہے سورج پہ بھی چاند پہ بھی، یہ سہولت کے لیے ہی رکھا ہوگا، اگرچہ ہمیں ہماری کمی کی وجہ سے یا ہماری کوتاہی کی وجہ سے دشواری نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں دشواری نہیں بلکہ شریعت نے آسانی کے لیے ڈیوائیڈ کیے ہیں کہ بہت سارے احکامات کو سورج پر موقوف کیا ہے اور بہت سارے احکامات کو چاند پہ موقوف کیا ہے. ایک بنیادی سوال ہوتے صاحب آپ سے یہ ہے چاند کے تعلق سے کہ چاند کا ثبوت کیسے ہوتا ہے، مطلب چاند کیسے مانا جائے گا عام اگر لوگوں کی زبان میں کہوں تو؟ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ شروع کرو چاند دیکھ کر اور عید مناؤ چاند دیکھ کر. جی. تو اسلام میں جو روزے کا اور عید کا مدار ہے وہ چاند کے دیکھنے پر ہے. چاند دکھے گا تو ہم روزہ شروع کریں گے، چاند نہیں دکھے گا تو روزہ شروع نہیں کریں گے. اسی طرح سے عید بھی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جہاں سے چاند نکلتا ہے وہاں پر کا جو مطلع ہے، وہاں کا جو ایریا ہے آسمان کا، افق کا، اگر وہ بالکل صاف ہے، وہاں پہ کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں ہے، گرد و غبار نہیں ہے، ریڈ نشان جو شام کو ہوتا ہے وہ لال سا نشان بھی نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ چاند کا ثبوت اس صورت میں اس طرح سے ہوگا کہ بہت سے لوگ آ کر گواہی دیں. اگر ہم نے یا کسی نے نہیں دیکھا ہے، سارے لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، تو ایک بڑی جماعت لوگوں کی آ کر گواہی دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. اتنی بڑی جماعت ہو کہ عقل یہ کہتی ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، جی، تو چاند ثابت ہو جائے گا. اور اگر جہاں سے چاند نکلتا ہے وہاں پر جو مطلب صاف نہیں ہے، بادل ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ رمضان کے چاند ثابت ہونے کے لیے ایک آدمی کا کہنا کافی ہے، ایک آدمی کی خبر کافی ہے. یعنی ایک آدمی عادل آدمی ہو، آ کر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اس کی گواہی کو معتبر مانا جائے گا اور چاند ثابت ہو جائے گا. یہ رمضان کی مسئلہ ہے. اور عید میں اور اسی طرح رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ایک آدمی کی گواہی نہیں ہوگی بلکہ 2 آدمی ہوں گے. 2 آدمی ہوں گے، دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں عاقل ہوں گے، دونوں بالغ ہوں گے، اور دونوں آ کر کہیں گے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اپنی آنکھ سے ہم نے چاند دیکھا ہے. تو اس طرح اگر 2 آدمی آ کر کہتے ہیں، دونوں کا عادل ہونا ضروری ہے، معتبر ہونا ضروری ہے، تو پھر چاند ثابت ہوتا ہے. اچھا، یہ پوری ایک آدمی نے اگر دیکھ لیا تو پوری دنیا کے لیے کافی ہے یا صرف خاص علاقے کے لیے ہی کافی ہے؟ جیسا کہ بہت اوقات ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو سعودی عرب میں چاند ہو گیا تو پھر ہندوستان میں کیوں نہیں مناتے، یا بعض لوگ سعودی عرب میں چاند دکھنے کے بعد بھی اپنے یہاں عید منا لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے یہ مسئلہ؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ایک زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ پوری دنیا کا حج ایک تاریخ میں ہوتا ہے. جی. جب حج ہم ایک ہی دن کرتے ہیں تو پھر ہم عید ایک دن کیوں نہیں مناتے؟ جی. ہم رمضان ایک ساتھ کیوں نہیں شروع کرتے؟
جی سعودیہ میں جس دن چاند ہوتا ہے اس دن ہم پوری دنیا میں اس دن چاند کیوں نہیں ہوتا؟ ہم بہت جی ساری چیزوں میں سعودیہ کو فالو کرتے ہیں، ہم کعبہ کو فالو کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں ہم فالو کرتے ہیں، تو جی عید ایک دن کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جی جواب یہ ہے کہ حج جو ہے وہ صرف سعودیہ میں ہوتا ہے۔ جی صحیح بات ہے۔ حج صرف سعودیہ میں ہوتا ہے، حج انڈیا میں نہیں ہوتا۔ جی لہذا اگر حج صرف ایک دن ہوتا ہے تو یہ تو ہوگا ہی ایک ہی دن، جب ایک ہی جگہ ہو رہا ہے تو۔ جی اور رمضان ایسا نہیں ہے، رمضان سعودیہ میں بھی ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے، افریقہ میں بھی ہوتا ہے، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ رمضان ہوتا ہے، ہر جگہ روزہ ہوتا ہے۔ تو دونوں جی ایک سیم نہیں ہے، حج اور جی رمضان دونوں سیم نہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ جی دوسری چیز یہ ہے کہ سعودیہ میں الگ روزہ شروع ہوتا ہے اور انڈیا میں یا کہیں اور الگ شروع ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صحابہ کے زمانے سے ہے ایسا۔ جی جی میں آپ کو ابھی ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت ابن جی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں ام الفضل، جی انہوں نے اپنے خادم کو جن کا نام تھا قریب، جی مدینہ سے ملک شام بھیجا کسی کام کے لیے۔ جی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے اس وقت۔ جی قریب مدینہ سے گئے ملک شام، پھر ملک شام میں جو ان کو کام تھا وہ کام انہوں نے کیا، کام کر کے وہ آ گئے، اور پھر جب مدینہ آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو تبادلہ خیال ہوا کہ بھائی ہمارے یہاں چاند کب ہوا تھا، آپ کے یہاں چاند کب ہوا تھا؟ رمضان کا چاند۔ تو حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ آپ نے چاند کب دیکھا تھا ملک شام میں؟ تو انہوں نے کہا، قریب نے، کہ ہم نے جمعے کی رات کو دیکھا تھا، ہم نے جمعے کی رات کو دیکھا تھا، یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو جمعے کی رات آتی ہے اس دن دیکھا جی تھا، اور جمعے سے ہم نے روزہ شروع کیا تھا، ہم نے بھی شروع جی کیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ نے بھی شروع کیا تھا، سارے لوگوں نے شروع کیا تھا۔ ابن جی عباس نے کہا کہ ہم نے ہفتے کی رات کو چاند دیکھا یہاں مدینہ میں، مدینے میں ہفتے کی رات کو ہم نے چاند دیکھا ہے، اور ہفتے سے ہم نے روزہ شروع کیا ہے۔ تو جی انہوں نے پوچھا قریب نے، یعنی وہ جو خادم تھے حضرت ابن عباس کی والدہ کے، کہ ہم نے جی جو ملک شام میں چاند دیکھا تھا آپ سے پہلے، کیا وہاں کا چاند مدینہ کے لیے کافی نہیں تھا؟ یعنی وہاں کے چاند کے اعتبار سے آپ روزہ شروع کر دیتے؟ یہ بہت مین پوائنٹ ہے۔ جب ملک جی شام میں پہلے چاند ہوا ہے، مدینہ میں بعد میں چاند ہوا ہے، تو ملک شام کے اعتبار سے روزہ شروع کر دیا جانا چاہیے تھا، جیسا کہ ابھی جی سعودی میں اور انڈیا میں ہوتا ہے۔ جی تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ لا، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمیں حضور نے یہی حکم دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے یہاں چاند دیکھ کر روزہ شروع کریں گے، عید شروع کریں گے، آپ کے چاند کو دیکھ کر روزہ اور عید شروع نہیں کی جائے گی۔ تو ہر جگہ کا چاند الگ ہوتا ہے، سعودیہ میں چاند نکلے تو ضروری نہیں کہ انڈیا والے بھی اس کو فالو کریں، یہ حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کے یہ عمل سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ عام طور پہ ہندوستان میں، سعودیہ میں تو اور دوسرے ممالک میں تو مسلم گورنمنٹ ہے، اسلامی حکومت نہیں تو کم سے کم مسلمانی حکومت تو بہرحال ہے، تو وہاں پر چاند کا جو اعلان ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک ہی اعلان ہوتا ہے، اور کوئی کسی شخص کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے طرف سے لیٹر پیڈ جاری کر کے چاند کے دیکھنے یا نہ دیکھنے کا اعلان کر دے۔ لیکن ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے یا اور عید کا موقع آتا ہے، 29ویں تاریخ آتی ہے، تو بالکل لیٹر پیڈ کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر چھوٹا موٹا ادارہ لیٹر پیڈ جاری کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم نے جتنے لوگوں نے چاند دیکھا، اور کوئی اعلان کر دیتا ہے کہ ہم نے چاند نہیں دیکھا۔ اتنی ساری ہلال کمیٹیاں وجود میں آ گئی ہیں، ساری ہلال کمیٹیوں کے جو ہے وہ لیٹر پیڈ سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک الگ ہے، دیوبندیوں کے الگ، بریلویوں کے الگ، اور جناب جو ہے جماعت اسلامی کے الگ، اس کے سب کے الگ الگ لیٹر پیڈ جو جاری ہوتے ہیں، اور یہ ایسا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے کہ بالکل ایک اختلاف کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے جنگ ہسائی بھی ہوتی ہے ہماری۔ تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں ان کے ساتھ؟ یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے اس امت کا۔ ہندوستان کے ماحول میں ہمیں
یکسو ہو کر ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ہمیں اس بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے ایسا ہو سکے۔ جی آپ یہ امین۔ آپ یہ دیکھیں کہ افطار کا وقت اور کب شروع ہوگا، سحر کا وقت کب ختم ہوگا، یہ شریعت کی طرف سے بالکل طے ہے۔ جی مفتی صاحب، میں اس پر بھی آپ سے بات کروں گا، لیکن رمضان کا وقت میں سوچا تھا کہ میں اس پر بھی آپ سے بات کرتا کہ اس میں بھی ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں جو چیز شریعت کی طرف سے بالکل طے ہے، ہماری اختلافی طبیعت نے وہاں بھی اختلاف پیدا کر دیا۔ جی ہمارا ایک کا سائرن 5 منٹ پہلے بج رہا ہے، دوسرے کا سائرن 5 منٹ بعد بج رہا ہے، کہیں 10 منٹ پہلے اذان ہو رہی ہے، کہیں 15 منٹ بعد میں اذان ہو رہی ہے۔ جہاں اختلاف ممکن نہیں تھا ہم نے وہاں بھی ممکن کر دیا اختلاف۔ تو ہماری طبیعت جی اتنی خراب ہو چکی ہے ہندوستان کے ماحول میں، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جی یہاں صورتحال بس یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ اپیل کرنی چاہیے تمام کو کہ آپ کے جو بھی کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی سیکٹ ہیں، جتنے بھی اسکولز ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کی جو مرکزیت جہاں ہیں، جیسے بریلوی ایک مکتب فکر ہے، دیوبندی ایک مکتب فکر ہے، تو ان کا جو مرکز ہے کم سے کم ہر جتنی بھی پبلک ہے وہ اپنے مرکز کو فالو کرے، بذات خود کو لیٹر پیڈ ایشو نہ کرے۔ جتنے بھی دیوبندی ہیں وہ اگر ان کے پاس کوئی نیوز آتی ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند کو وہ نیوز سینڈ کریں، ان کو رپورٹ دیں کریں۔ جی اور ان کے ذریعے سے اس کی نشر و اشاعت کروائیں، خود لیٹر پیڈ پر نہ جاری کریں۔ یا کوئی بریلوی مکتب فکر کے ہیں تو ان کا جو بڑا ادارہ ہوتا ہے، ان کی جو بڑی شخصیت ہے، ان کی جو ہلال کمیٹی ہیں، ان کو وہ سینڈ کریں وہ نیوز۔ اسی طرح سے دیگر اہل حدیث وغیرہ ہیں وہ بھی یہ کریں، اور پھر اس کے بعد یہ حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے ایک رائے پر متفق ہوں اور پھر ایک اعلان کریں، اس سے ایک اتحاد کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے ہندوستان کے ماحول میں۔ جیسے یہ مشکل بھی نہیں ہے، نہیں ہے۔ مشکل نہیں ہے، ممکن ہے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہمارے دلوں میں جو مسلکی تشدد ہے وہ ختم ہو، تب یہ ممکن ہے۔ اور امت کا مفاد ہمارے اگر ذہنوں میں ہے، ذاتی مفاد کو چھوڑ کر کے، تب تو یہ ممکن ہو پائے گا۔ تو جی مجھ سے کیا بتائیں کہ رمضان کا چاند جو ہے 29 کا جو ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں کہنا چاہوں گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عید کا چاند 29 کا ہو جاتا ہے، رمضان 29 دن ہوتے ہیں، روزے 29 دن کے ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے جو عام مسلمان ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی ملا جی چاند لے کے آ گئے، کہیں نہ کہیں سے چاند نکال کر لے کر آ گئے مولانا صاحب۔ یہ جو ہے اعتراض غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 9 رمضان آئے تھے۔ جی آپ نے 9 رمضان پائے ہیں اپنی مبارک زندگی میں۔ ان جی 9 رمضان میں سے محدثین اس پر متفق ہیں کہ صرف ایک رمضان 30 کا ہوا تھا، بقیہ سب 29 کے ہوئے تھے۔ ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ 2 رمضان 30 کے ہوئے تھے، بقیہ سب 29 کے ہوئے تھے۔ لیکن پہلا راجح ہے کہ ایک 30 کا ہوا تھا، بقیہ سب 29 کے ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ بات بتانا مقصد ہے کہ رمضان کی طبیعت میں یہ ہے، اسلام کے جتنے بھی مہینے ہیں ان میں سے بعض مہینے ایسے ہیں جو زیادہ تر 29 کے ہوتے ہیں، بعض مہینے ایسے ہیں جو زیادہ تر 30 کے ہوتے ہیں۔ رمضان جو ہے وہ ایسا ہی مہینہ ہے جو زیادہ تر 29 کا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 رمضان سے۔ لہٰذا ایسا کہنا درست نہیں ہے کہ مولانا صاحب چاند لے کر آ گئے۔ جی تو ناظرین گرامی، یہ تھے جناب مفتی امداد الحق بختیار قاسمی صاحب دارالعلوم حیدرآباد سے، جو ہمیں چاند دیکھنے کی اہمیت اور چاند کی کیا اہمیت ہے اسلامی احکامات کے تعلق سے اور اس سے جڑے دیگر مسائل پر ہم سے تبادلہ خیال کر رہے تھے، ہم سے بات چیت کر رہے تھے۔ تو ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کے ذریعے